اور ابھی اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ملک کے اندر کاروباری حالات کی کیا اتار چڑھاؤ چل رہے ہیں، جہاں پر پوری دنیا میں جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے اس نے پورے خطے پر جو اثرات مرتب کر رکھے ہیں اور پیٹرولیم مصنوعات تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ تو پاکستان میں اگر انڈسٹری کی بات کریں تو انڈسٹری کا پہیہ جو جیم ہے، پہلے بھی حالات کچھ خاص نہیں تھے، اب تو چلو خطے میں اس جنگ کے اثرات کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ حالات دیگر دوں ہوتے چلے جا رہے ہیں، چھٹیاں ہیں، انڈسٹری بند پڑی ہے، پہیہ جیم ہے، اور ورک فرام ہوم کی جو ہے سجیشنز وہ اس پر بھی کام کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کیا ہوگا اب یہ جو ہماری اکانومی پر کس طرح سے یہ اثر انداز ہو رہی ہیں تمام تر چیزیں، یہ وقتی اثرات ہیں ہماری انڈسٹری پر، اس کے معیشت پر، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اتنی الارمنگ ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ ہماری جو صنعتی بحران ہے یہ آہستہ آہستہ اس کے گرد گھیرا تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عالمی مارکیٹ کے جو اتار چڑھاؤ ہیں، کچھ ٹیکنیکی تبدیلیاں ہیں، معاشی پالیسیوں کی کمی نے صنعتی شعبے کو شدید چیلنجز سے دوچار کر رکھا ہے۔ ہماری حکومت اس میں کیا کر رہی ہے کہ کاروباری طبقہ سفر کر رہا ہے، صرف کاروباری طبقہ ہی سفر نہیں کر رہا ہے، ایک عام آدمی پاکستان کا وہ بھی الٹیمیٹلی ظاہر سفر کرتا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، تمام چیزیں جو ہیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ تو کیا ہے یہ سب؟ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہم نے خاص طور پہ اسٹوڈیوز میں انوائٹ کیا ہے، آپ انڈسٹریلسٹ ہیں، ماہر کاروباری شخصیت ہیں آپ، جناب آغا سیدین صاحب کو۔ آغا صاحب ویلکم کرتے ہیں اپنی مارننگ شو میں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو۔ میں جتنی بھی چیزیں، آپ ظاہر ہے انڈسٹریلسٹ ہیں، آپ ماشاءاللہ سے ایک کامیاب بزنس مین ہیں، آپ زیادہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ بھی سکتے ہیں اور ظاہر ہے سفر بھی کر رہے ہوں گے آپ۔ تو یہ حالیہ جو صنعتی بحران ہے اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں آپ؟ گورنمنٹ کیا کر دیکھیے، رہی میں ہے؟ آپ سے گزارش کروں، بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا یہاں بلانے کا۔ ہماری جو اکانومی ہے پاکستان کی، جی جی، یہ پہلے ہی فریجائل ہے۔ ہاں، ہم کوئی شاکس اس کو برداشت کرنے کی اس میں سخت نہیں ہے۔ اب جو ریسنٹ شاکس لگے ہیں، 55 روپیز آپ کو معلوم ہے پیٹرول بڑھ گیا، دوسری چیزیں ہو گئی، یہی نہیں، یہاں آپ کو اتنا نظر آ رہا ہے۔ ان فیکٹ واٹ ہیپنڈ، جتنے ویسل آ رہے ہیں ان ویسلز کی انشورنس اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے تو ہمارے پاس امپورٹڈ را مٹیریل جو ہے بہت مہنگے ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے اس وقت، جی جی، وہ بیس ہی کر رہی امپورٹڈ را مٹیریل پر۔ دیکھیں نا، آپ نے کنٹری میں کیا ہے، کاٹن کراپ آپ کی ڈاؤن ہو گئی، جو لائف سٹاک آپ کہتے ہیں کہ جی وچ از 14% آف اوور ٹوٹل جی ڈی پی، وچ از رانگ۔ یہ بدقسمتی سے یہ ہے کہ یہ پیورو آف اسٹیٹسٹکس غلط ہیں ہمارے، اور غلط اسٹیٹسٹکس کی وجہ سے غلط ڈیسیژنس ہو جاتے ہیں ہمارے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں 14% اب جی ڈی پی ہمارا لائف سٹاک ہے۔ اگر یہ سینسس کرا دیں چاروں پروونسز میں، بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، تو ان کو پتہ لگے گا اٹ از ناٹ ٹرو۔ ہم لیدر انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ میں نے یہاں پر پنجاب لائف سٹاک کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ان سے کہا تھا کہ آپ سینسس کریں پنجاب میں۔ آئی واز سرپرائزڈ، 2019 کا جو ڈیٹا تھا وہ 2007-8 کا تھا فیکچولی، لیکن چونکہ ہم نے آئی ایم ایف کو بھی رپورٹ دینی ہوتی ہے، ہم نے ان کو یہ بتانا ہوتا ہے ہمارا جی ڈی پی سب اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لہٰذا وہ اب آئی ایم ایف کیا گنے گا، گائیں گنے گا، بکریاں گنے گا؟ تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ لائف سٹاک کو اوپر کر کے جی ڈی پی کو تھوڑا سا اوپر پش کریں آپ، وہ نہیں ہے۔ اچھا، جو بھی اگر ہے، جو بھی لائف سٹاک ہمارے پاس موجود ہے اس وقت، اس میں کاؤ میں ایک ڈیزیز ہے، لمپی ڈیزیز، which is causing a big loss to the leather industry، میٹ انڈسٹری کو بھی نقصان ہو رہا ہے اسے۔ اوکے، لمپی ڈیزیز جی اس وقت 35%، ڈیری پروڈکٹس بھی اس میں آ جاتی ہیں؟ ڈیری پروڈکٹ بھی اس میں آتے ہیں، 35% یہ ہے اس وقت جو ہمارے پاس اصل ڈیٹا ہے ٹینرز کے پاس، 35%، کیونکہ ہمارے پاس جب کھالیں آتی ہیں تو ہم آرام سے اس کا ڈیٹا نکالتے ہیں، بھائی یہ 35% میں لمپی ہے۔ اچھا، فرام لمپی سکن یو کی ناٹ میک اینی تھنگ، یو کی ناٹ میک لیدر۔ یہ کیا کرتے ہیں آج کل کہ وہاں سے لمپی ہم علیحدہ کرتے ہیں، وہ اٹھاتے ہیں جیلاٹین انڈسٹری کو دیتے ہیں۔ اچھا، جیلاٹین میں تو اس نے پگھل جانا ہے ہیٹ میں، وہ آ کر آپ کے بسکٹوں میں آنا ہے، دوسری چیزوں میں آنا ہے۔
تو وہ جیلاٹین انڈسٹری میں جاتا ہے. گرچہ سائنٹیفکلی اس کا کوئی لمفی کا جیلاٹین میں نہیں آتا کیونکہ اتنی زیادہ پروسیسنگ ہوتی ہے جیلاٹین بناتے وقت وہ ختم ہو جاتا ہے, اس کا کوئی ایفیکٹ وہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن لیدر انڈسٹری کو کتنا بڑا نقصان ہوا. میں نے یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنس کے ساتھ ایک ریسرچ کنڈکٹ کی, آئیڈینٹیفیکیشن آف اسکن ڈیزیزز امنگ دا رومیننٹس آف پنجاب. بہت اچھا ڈاکومنٹ بنا. یونیورسٹی نے بڑی محنت کی, میں نے بڑی محنت کی, میری ٹیم نے بڑی محنت کی اور ڈاکومنٹ ہم نے بنایا. وہ اتنا اچھا ڈاکومنٹ بنا ہے وہ یورپ میں چھپا. میں نے 27 یورو کی باہر سے کتاب لے لی اپنی ریسرچ. بنایا آپ نے, بنایا ہم نے, وہاں کی چھپا وہ باہر ہے, چھپا باہر, اور میں نے وہ کتاب 27 یورو کی خریدی. اس طرح سے قومیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے, ریسرچ کرنے والے یہ ہیں اور انہوں نے, ان کی ساری محنت ہے, لیکن وہ چونکہ یہاں پہ اجازت نہیں ہے, یہاں پہ جی بالکل ہے نا, آپ مافیا ہے. I took that book to Secretary Livestock. انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. اچھا. What the question is کہ آپ نے ریسرچ کو اپریشیٹ کیا, آپ نے اس پر عمل کیا کیا. ہماری ڈیزیز ہیں جس طرح واربل فلائی ڈیزیز ہے, اس کو ہم میرو یہاں کہتے ہیں لوکل لینگویج میں. اچھا. واربل فلائی سے یہ ہوتی ہے. ٹکس ہیں, اسمال پاکس ہے, ٹیوبرکلوسز ہے, اور اس قسم کی بہت ساری ڈیزیز ہیں جو ہیں جانوروں میں. تمام ہم نے بتایا کہ کس کس علاقے میں کیا کیا انفیسٹیشن ہے جانوروں میں اور کیا طریقے ہیں اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے. لیکن اس پر جو عمل ہی نہیں ہوگا. لمفی گورنمنٹ کی آپ آج چلے جائیں لائف سٹاک میں, وہ بتائیں گے لمفی ہم نے ختم کر دی. بٹ کم ٹو آور, ہمارے آڑتوں پر آ جائیں تو وہاں ہم آپ کو دکھائیں گے ختم نہیں ہوئی. اسی طریقے سے ایک زمانے میں پنجاب نے فیصلہ کیا تھا کہ فیمیل گوٹ یہاں سے ہم نہیں بھیجیں گے, ذبح نہیں کریں گے, اور اس کا گوشت جو ہمارا ہے ادھر مڈل ایسٹ وغیرہ کی طرف نہیں جائے گا, کیونکہ فیمیل کو جب آپ ذبح کرتے ہیں تو آپ ایک قسم کا بریڈ ہی ختم کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی ختم کر دیا. ہم نے بندے بٹھا دیے سلاٹر ہاؤسز میں. تو میں نے سیکریٹری لائف سٹاک کو کہا کہ آپ میرے پاس آ جائیں لاہور منڈی میں, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میجورٹی آف دا گوٹ وہ جو ہم ذبح کرتے ہیں, جو ہمیں سکنز ملتی ہیں, وہ ساری فیمیل بکریوں کی ہے, بکریاں, اور بدقسمتی سے اس ایج کی جس میں بھی انہوں نے بچہ بھی نہیں جنا ہوتا, تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جی پھر تو بالکل صحیح بریڈ آپ ضائع کر دیتے ہیں. جانور کی سمگلنگ پاکستان سے ہوتی ہے, افغانستان کی طرف ہوتی تھی, ایران کی طرف ہوتی تھی, کیونکہ لائف سٹاک آپ کا پاکستان کا بہتر تھا ان کنٹریز کے مقابلے میں, تو وہ بھی ایک کمی تھی. کاٹن کراپ آپ کی نہیں ہو رہی, ہم بات کر رہے تھے اوور آل انڈسٹری کی. اب آپ کو کاٹن بھی امپورٹ کرنا پڑتا ہے. لیدر انڈسٹری کے لیے سارے کیمیکل آپ کے امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. اس وقت پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے انپٹس اتنے مہنگے ہو گئے ہیں, ایکسپورٹ میں جو ہم نے ریٹ دے دیا وہ تو ہم ریوائز نہیں کروا سکتے. ساری لیدر انڈسٹری لاس میں چلے گی. ہم کب تک سسٹین کریں گے اس طریقے سے؟ تو یہ جو کنٹری ہے اوور آل, اس کی آپ دیکھیں ٹوٹل ایکسپورٹ ہے کیا. میں آپ سے گزارش کروں کہ ہانگ کانگ جس کی پاپولیشن ہے 7.4 ملین, ایکسپورٹ اس کی ہے 680 بلین US ڈالرز. سنگاپور اس کی پاپولیشن ہے 5.90 ملین, ایکسپورٹ اس کی ہے 780 ملین US ڈالر, بلین US ڈالر. پاکستان یہی چیز آپ ساؤتھ کوریا کی لے لیں, اپنے ملک کی بات کریں, یہاں آپ کی 32 سے 35 کے درمیان میں گھومتی رہتی ہے, اور میں نے پچھلے 12 سالوں کا ایوریج نکالا تھا اوسط, تو وہ نکلا 27 بلین ڈالرز ود اے پاپولیشن آف جو 20 کروڑ پاپولیشن کے ساتھ آپ 35 بلین US ڈالرز کے کر رہے ہیں. اور اگر آپ امپورٹ فگر لے لیں, دوسری طرف سے ایکسپورٹ کا فگر رکھیں, 12 سالوں کا آپ نکالیں تو ایوریج آپ نے ہر سال ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کو ہوا ہے 27 بلین US ڈالرز کا. 27 کو آپ 12 سے ملٹیپلائی کریں تو دیکھیں کتنی ہیوج اماؤنٹ ہمیں دینی پڑی ٹو میٹ آور امپورٹ ریکوائرمنٹس.
جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو تو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. ڈیفینیٹلی جانا پڑے گا. اچھا, اور پھر آئی ایم ایف کو وہ جو آپ ڈیٹا کی بات کر رہے تھے وہ پھر دکھانا بھی پڑے گا. اور وہ ہم تو یہی رپورٹ کرتے ہیں کہ سب اچھا ہے, سب اچھا, اسٹاک ایکسچینج یہاں پہ پہنچ گیا, آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا, آج یہ ہو گیا, تو ہم تو یہی رپورٹ کر رہے تھے. آپ بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کی وساطت سے میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ کنٹری جو ہے, ہم نے دیکھیں سب سے بڑا ظلم کیا ہے اس وقت, 2.60 کروڑ بچے آؤٹ آف سکول ہیں. یہ 40% ٹوٹل بچوں کا بنتا ہے جو جاتے ہیں ان کو بھی تو دیکھیں نا. کیا ہماری پلاننگ یہ ہوگی, ان کو بھی تو دیکھیں نا, اسکول بند کر دیے, پارکس کھلے ہوئے ہیں, سینماز کھلے ہوئے ہیں, مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں, سب کچھ کھلا ہوا ہے, بچوں کے اسکولز بند کر دیے. کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. کیا ہماری پلاننگ ہے, کیا ان 2.60 کروڑ بچوں کو ہم نے فیوچر بیگر بنا کر بھیجنا ہے سعودی عرب, یو اے ای, قطر, کیونکہ وہاں سے بیگرز تو آپ کے واپس آ رہے ہیں. واٹ از اوور پلاننگ, ہم نے کیا ہے, ہم نے 47 سے لے کر آج تک, مجھے یہ بتائیں کہ دس واز دا بیسٹ ریجن ان دا سب کانٹیننٹ. انٹلیکچولی آپ دیکھیں, اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں, یہ والا پارٹ جو تھا نا, ویسٹرن پارٹ جہاں اب اس وقت پاکستان ہے, یہ جینیس لوگ یہیں پیدا ہوئے. علامہ اقبال یہاں پیدا ہوا, ڈاکٹر عبدالسلام یہاں پیدا ہوئے, ڈاکٹر محبوب الحق یہاں پیدا ہوئے, قدیر خان چلے دہلی میں پیدا ہوئے لیکن اس کو بھی اس وقت پنجابی کہتے تھے. اس طرح تمام جینیس لوگ ہر فیلڈ کے آپ لے لیں. اگر صادقین کو آپ آرٹ میں دیکھیں, چغتائی کو آرٹ میں دیکھیں, یہاں ہی پیدا ہوا. اگر ایکٹر کو دیکھیں, دلیپ کمار اسی علاقے میں پیدا ہوا, راج کپور یہاں پیدا ہوا, شاہ رخ یہاں ہی پیدا ہوا. تو یہ آپ کا بہترین علاقہ تھا. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایجوکیشن کی طرف توجہ نہیں دی. آہستہ آہستہ کسی زمانے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اف یو گو انٹو دا ہسٹری یو ول فائنڈ کہ دہلی میں بھی جو ڈگری ملتی تھی وہ پنجاب یونیورسٹی سے ملتی تھی. جی ہاں, یو آر رائٹ. اچھا, لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا, ہمارا کیا لیول تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا, ہمارے ڈاکٹرز کس طرح پوری دنیا میں ان کا ایک نام ابھی بھی ہے ماشاءاللہ, لیکن مجھے نظر آ رہا ہے ادھر بھی ڈکلائن آنا شروع ہو گئی کیونکہ بہت زیادہ گروتھ ہو گئی ہے میڈیکل کالجز کی. ان کے لیے اور پھر ہمارے بھی بچے ظاہر ہے ان کی پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ وہ باہر جا کے پریکٹس کریں. جی, تو میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ ہماری 22واں ہم وینٹیلیٹر پر ہیں, ہمیں آئی ایم ایف کا وینٹیلیٹر ہم نے لگایا ہوا ہے. آپ کے جو ارباب اقتدار ہیں, اختیار ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی کہ ہم کس طریقے سے ٹیکس کلیکٹ کریں. یہ ہو گیا جی سپر ٹیکس, یہ ہو گیا گین ٹیکس, یہ ہو گیا فلاں ٹیکس, یہ ہو گیا ڈیوٹی, یہ ہو گیا کسٹم ڈیوٹی, یہ ہو گیا ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی. اس قسم کی بہت ساری چیزوں سے وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم اکانومی کا سائز بڑھا دیں. اگر ہم 24 کروڑ عوام ہیں ود سچ اے فرٹائل لینڈ, جس میں ایک طرف سے تو مائنس میں ٹیمپریچر ہے, دوسری طرف سے سمندر ہے, اس سے بہترین جغرافی آپ کو کسی ملک کی نہیں ملے گی. میں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف ہانگ کانگ کے ساتھ ایک میٹنگ میں مجھے اس کے پریزیڈنٹ نے کہا, مسٹر آگا واٹ ہیو یو ڈن ٹو یور کنٹری, اتنا خوبصورت ملک ہے آپ کا, آپ کے پاس نیچرل گیس بھی ہے, آپ سرپلس ہیں کاٹن میں, آپ سرپلس ہے رائس میں, آپ سیلف سفیشینٹ ہے ویٹ میں, آپ شوگر کر رہے ہیں, اس کے باوجود آپ کی پاورٹی آلموسٹ 22% پاورٹی لیول ہے آپ لوگوں کا. آپ لوگوں نے ملک کا کیا کیا. آپ دیکھیں جو پاکستان سے پہلے ہم باہر جاتے تھے تو ہمیں پتہ لگتا تھا ایئرپورٹس پر, دبئی میں, قطر میں, دوحہ میں, تو وہ وائپر لے کر ہوتے تھے بنگلہ دیشی, انڈین, فلپینز. وہ انہوں نے وائپر پاکستان کے ہاتھ میں دے دیا, خود وہ وائٹ کالر جاب میں چلے گئے, ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہے. ہمیں جی بڑی سیریسلی سوچنا چاہیے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے. کیا آپ دیکھیں, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں چینج لے کے آنا چاہیے, صرف بیان بازی نہ کریں. ہم یہاں پہ تھک گئے ہوں گے آپ بھی سن کر, کیونکہ آپ میڈیا میں. جی ہاں, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ, انڈسٹریلائزیشن, پاورٹی ایلیویشن, یہ چند ایک لفظ رٹے ہوئے ہیں ہمارے سیاستدانوں نے, وہ پبلک کے سامنے بولتے ہیں. ہر حکومت یہ کہہ دیتی ہے کہ اب اگلی دفعہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا. اب آپ ہوا میں اڑیں گے. لاسٹ ہے یہ. کیسے اڑیں گے آپ وداؤٹ ایجوکیشن,
اسٹیل ملز آپ کے سامنے ہیں, آپ کے پاس پی آئی اے آپ کے سامنے ہے, آپ نشکاری تقریباً میرا نہیں خیال کہ کوئی اب سیکٹر رہ گیا. لیدر کا آپ بتا رہے ہیں چونکہ آپ بزنس مین ہیں, آپ نے کہا ڈاکٹر محبوب الحق تھے ہمارے, ہاں. ایک پرانے تھے فائنانس منسٹر ڈاکٹر محبوب الحق, اچھا ضیاء الحق کے زمانے میں. انہوں نے لندن اسکول آف اکنامکس سے پی ایچ ڈی کی تھی. ہی از دا پرسن جس نے ساؤتھ کوریا کا پہلا 5 ایئر پلان بنایا. اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ سب سے پہلے آپ اپنے ملک میں کوالٹی ایجوکیشن لاؤ. اس وقت 1948 کی بات ہے, یہ تو 60s کی بات ہے جب محبوب الحق کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن 1948 میں کوئی گریجویٹ ساؤتھ کوریا کے ویلیجز میں نہیں ملتا تھا. محبوب الحق کے پروگرام کے تحت انہوں نے ایجوکیشن کو کیا. آج وہاں 100% لٹریسی ریٹ ہے. اب آپ کو دیکھیں وہاں سے سیمسنگ بھی آ رہا ہے, دوسری چیزیں بھی آ رہی ہیں, کیا کیا پروڈکٹ آپ دیکھ رہے ہیں, کاریں ہیں, ہر قسم کی چیزیں ہیں, ڈیو ٹو ایجوکیشن. آپ جب تک اس ملک میں کوالٹی ایجوکیشن نہیں لائیں گے, صحیح, اور اس کو بڑی پریورٹی آپ کو دینی پڑے گی. لندن میں بچہ سکول نہ جائے تو سکول سے فون آتا ہے پیرنٹس کو, وہ ٹیم گھر آ جاتی ہے, ٹیم گھر آتی ہے کہ یہ کیوں نہیں آیا بچہ کی طرح. ہمیں جی یہ ضرورت ہے کہ بیسک چیز کے بیسک ایجوکیشن کو فری کریں میٹرک تک, اور اس کے بعد اس کو فری کرنے کے علاوہ بچوں کو کوئی انسینٹیو دے دیں ویلیجز میں. ویسے پاکستان کا قانون تو یہی کہتا ہے آغا جی کہ تعلیم جو ہے وہ میٹرک تک وہ فری ہے ایک کامن مین کے لیے پاکستان میں. جی پریکٹیکلی لا پاکستان کا یہ کہتا ہے, لیکن اس لا کا بھی مجھے بھی کسی قانونی ماہر سے پتہ چلا ہے, مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ تعلیم ہمارے لیے فری ہے. ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, ہمارے پرائیویٹ سکولز ایک مافیا ہے, ایک مافیا ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے جو کہ ہمیں کس طرح سے لوٹ رہا ہے نا پیرنٹس کو. ہمیں کون کون سی غریب آدمی اپنے بچے کو کیسے سکول بھیجے گا, ایگزیکٹلی کین ناٹ افورڈ. میں جانتا ہوں میرے گھر میں جو ملازم ہیں, اگر میں ان بچوں کی نہ کفالت کروں سکول کے لیے تو وہ تو نہیں بھیج سکتے اس سیلری میں. تو ممکن ہی نہیں, غریب آدمی کے لیے کوئی اس وقت ایسا نہیں ہے. میں نے جنرل مشرف سے گورنر ہاؤس میں یہ بات کی تھی کہ آپ میٹرک تک ایجوکیشن کو فری کریں اینڈ میک اے لا. جو پیرنٹس اپنے بچوں کو سکول نہ بھیجیں, اٹ از اے کرمنل ایکٹ. تو مجھے ایک جملے میں انہوں نے جواب دیا, مسٹر وی ڈونٹ ہیو سفیشینٹ اسکولس, یو میک دا اسکولز, وی ڈکلیئر اٹ کرائم. اچھا, اس میں تو بڑی ڈسکشن ہو سکتی تھی ان کے ساتھ, بھئی آپ مجھے یہ پروجیکٹ دے دیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پوری دنیا آپ کو جو ہے نا اس میں آپ کی مدد کرے گی اور سکول بنا. وہ ایک کیٹو جاتے ہوئے ایک یورپین برف میں پھنس گیا. پریکٹیکلی تو وہ برف میں مر ہی گیا تھا, لیکن اسکردو کے کچھ لوگوں نے اس کو نکالا, گھر لائے. اس نے ایک بک لکھی 3 cups of tea. اس میں اس نے لکھا کہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں, انہوں نے میرے کس طریقے سے رکھوالی کی, میں مر رہا تھا, مجھے بچایا. آج اس کے 52 سکولز ہیں. وہ گیا واپس, اس نے پبلک کے سامنے بھیک مانگی کہ میں نے سکول بنانے بلتستان میں. 52 سکولز بنائے اس نے. بھئی ہم جائیں گے, ہم بھیک مانگیں گے ایجوکیشن کے لیے, آپ پاکستان کو بغیر ایجوکیشن کے کہیں نہیں لے جا سکتے. یہ جو 2 کروڑ 60 لاکھ بچے, آپ کو تو رات کو نیند نہیں آنی چاہے کہ یہ فیوچر بیگرز ہیں. ان کا آئی ٹی کے اس وقت مجھے یہ بتائیے آپ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے میں ان بچوں کا کیا فیوچر, کیا بنیں گے؟ صحیح. تو آغا جی اور کیا کہنا چاہیں گے انڈسٹری کی, چونکہ ہم بات کر رہے ہیں, جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بند ہو چکی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا ہم کہ گھیرا تنگ ہو چکا ہے, زبوں حالی کا شکار ہے. نہیں, انڈسٹری ختم شد. نام لیے بغیر سبسڈیز, ٹیکس ریلیف, یہ کیا کرے حکومت یا جو متعلقہ ادارے ہیں, کہ اس کو آپ کیا سجیشن کیا دیتے ہیں؟ نام لیے بغیر اچھا, ہماری لیدر انڈسٹری میں ٹاپ کی 5 ٹینریز نے بند کیا بزنس. اچھا, مشینیں بیچی, بلڈنگ بیچی, لینڈ بیچی, وہ کسی اور بزنس میں چلے گئے. اچھا, میں نے کہا شاید پاکستان سے ہی چلے گئے. نہیں, وہ کسی, اب میں ایک مجھے معلوم ہے وہ ونڈ ملز انہیں لگائی الیکٹرسٹی کی, تو وہاں سے ان کو ہم نام نہیں لے سکتے کہ انہوں نے کہا جی اس میں کوئی را مٹیریل یوز نہیں ہونا, نہ کوئی امپورٹ, ہوا سے چلنا ہے اس نے. اب اس قسم کے کتنے بزنس ہیں. دیکھیں انرجی آپ کی مہنگی ہے,
पाकिस्तान में इस वक्त पर यूनिट हमें पड़ता है 16-17 सेंट का, बांग्लादेश में वो है 8 सेंट का। हम कैसे compete करेंगे? मिनिमम वेजेस आपकी ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ मज़दूर बेचारे का क्या कसूर है, उसको कैसे इस में गुजारा होगा। लेकिन अगर आप कंपेयर करें इसको विद बांग्लादेश एंड इंडिया एंड श्रीलंका, तो वहाँ भी हम ठीक नहीं है, हम कंपेटिटिव नहीं हैं। ना हमारे रॉ मटेरियल्स में हम कंपेटिटिव है, ना हम एनर्जी में है, ना वेजेस में, हर चीज़ में हम लोग, यही वजह हम एक्सपोर्ट मार्केट में ग्रो नहीं कर सके जी। ना वो इंसेंटिव्स यहाँ पर अवेलेबल है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जो इन कंट्रीज़ में हैं। मैंने कंपैरिजन टेबल्स बना कर दिए हुकूमत को जब मैं चेयरमैन था कि देखिए बांग्लादेश में ये दिया जा रहा है, इंडिया में ये कर रहा है, चाइना ये कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, तो हमें ये करना चाहिए। बड़ी मामूली चीज़ है। हमारे एक कॉमर्स मिनिस्टर थे मौजूदा की सियासी जमात के, जी। उनके सामने मैंने मोबाइल फ़ोन हाथ में ले लिया। हाँ। मैं कहा सर, हमारे हमसाया मुल्क ने एक एक्सपोर्ट पॉलिसी अनाउंस की, एक सेंटेंस में उन्होंने कहा वी, कंट्री का नाम, हैव डिसाइडेड that no product will leave our borders until it sheds all duties and taxes, direct or indirect, within the borders of this country. मैं कहा सर, हम जाते हैं बाहर के मुल्कों में, अगर मैं दुबई में शॉपिंग करूं तो मैं रसीदें दिखा दूं VAT काउंटर पर, तो मुझे VAT वहाँ से रिफंड मिलता है। तो जो चीज़ पाकिस्तान से जाए उस पर तो टैक्स लोड होना ही नहीं चाहिए, खा डायरेक्ट हो, लोकल हो, जो भी है। सही। मैं कहा 7.5% टैक्सेस ऐसे लोकल टैक्सेस हैं जो हमें रिफंड नहीं मिल रहे हैं, तो हम कैसे इंडिया बांग्लादेश के साथ कम्पीट करेंगे? तो इन चीज़ों को जी ठीक करने की ज़रूरत है, और बहुत सारे और दुख हैं, लेकिन टाइम कम है, दुख ज़्यादा है। दुख ज़्यादा है। फिर भी हमने कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकें। अब और इस अपने प्लेटफॉर्म से आप ज़ाहिरा इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो आपकी आवाज़ हमने पहुँचाने की कोशिश की, बहुत शुक्रिया। आगा सईद साहब, आपके आने के लिए बहुत शुक्रिया।